السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں حضور پاک کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی سعادت میں ہم سب کی زندگیوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے میرا مولا، اور ہم سب کو صحت یاب زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آداب زندگی کا موضوع جو چل رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چیپٹر نمبر 5 سونے کے آداب، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اہم باتیں آپ کو اور مجھ کو معلوم ہوگی جو آپ کے ہمارے آقا پیارے نبی نے ہم کو تاکید کی ہے کہ چند چیزیں ہیں جو سوتے وقت قریب رکھ لینی چاہیے، جیسے کہ پینے کا پانی ہے، گلاس ہے، لوٹا ہے، ٹارچ ہے، مسواک، تولیہ وغیرہ، یا اگر آپ کہیں مہمان جائیں تو ان سے پہلے یہ جان لیں کہ بیت الخلاء وغیرہ معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے راحت کے وقت ضرورت پڑے اور کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے وہ سرہانے اپنے 7 چیزیں رکھتے تھے، جس میں تیل کی شیشی ہے، کنگھا ہے، سرمے دانی ہے، قینچی ہے، مسواک ہے، آئینہ ہے، اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی جس سے وہ کام لے سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے، کیونکہ جب سو کر اٹھے تو اسے تلاش کرنا نہ پڑے، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھٹک کر نہ پہنیے، اسے پہلے جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے رات کے وقت کوئی چیز اس میں ہو جو ہم خدا نخواستہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہو، تو اسے ضرور جھٹک لینا چاہیے، جوتے کو اور کپڑوں کو جھاڑ کر پہننا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے۔ اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں پھر واپس آ کر لیٹیں تب بھی پھر بستر کو جھاڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اسے اچھے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہو، تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے۔ سونا آسان ہے، بس سونے کے آداب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو بے خبر ہوتا ہے، اس لیے یہ احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، جس کو ہمارے آپ کے آقا نے ہم پر تاکید کی ہے۔ جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا ضرور پڑھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے۔ دعا سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وعوءنا فکم ممن لا کافی لہ ولا ہواوی۔ شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کا کوئی سورت پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو ہر تکلیف و چیز سے اس کو بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، ہر بندے پر اللہ کی کتنی رحمت اور کتنی اللہ کی اس پہ برکت ہے کہ ہم اگر کچھ حصہ قرآن شریف کا تلاوت کر کر سوتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ایک فرشتہ ہماری سیفٹی کے لیے برقرار کر دیتا ہے، جو ہم
نیند سے اٹھنے تک ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہے، سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھ پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے ہیں، یعنی کہ تینوں خل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیجئے، جسم پر پھیر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے گا، شیطان کے ورغلوں سے اور شیطان کی جو بھی شیطانیت ہے اس سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ یہ چند اہم باتیں ہیں۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، ربی خنی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھیں۔ پٹ لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش کے والد تنخطہ الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے۔ آپ جو میں نے دیکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو، اور ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزرنا ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ بے شک یہ آکسیجن ہے، جب بھی آپ بلینکٹ ہو یا چادر ہو اپنے سر پر پورے ڈال دیتے ہیں تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کا اثر ہماری صحت پر برا پڑتا ہے، تو اس سے بھی گریز کیجیے۔ یہ بھی عادت غلط ہے، اس عادت کو بدلیے، چہرہ کھلا رکھیے تاکہ تازہ آکسیجن ہم کو ملتے رہے اور ہماری صحت برقرار رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگل وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیے۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے بھی کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بات کو اوپر چھت پر اپنے ٹیرس پر سونے کی عادت ہوتی ہے تو اس سے بھی اترتے وقت احتیاط برتیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں پاؤں غلط پڑ جائے اور ہم گر پڑیں، تاکہ ہماری اس سے ہڈی وغیرہ کو چوٹ نہ آئے۔ روشنی کا استعمال کریے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے اور نہ کمرے میں لالٹین جلا کر سوئیے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں آگے اور بڑھائیں گے، کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا بڑا ہے، سونے کے آداب ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو اس کو پھر ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے،
اور اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کا شکر جانیے کہ ہم نیند سے جب بھی بیدار ہوتے ہیں تو فوراً اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریے اور کلمہ شہادت پڑھیے. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو برابر اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے. انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہوگی اور ہماری حفاظت بھی ہوگی. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں ضرور ڈالیں. تو ایک جو دعا میں بول رہا تھا کہ آپ ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ کے نبی، میں نے کمائی کا ذریعہ تو ہے مجھے، مگر اتنی کمائی نہیں کہ میرا گزر بسر ہو سکے. تو آپ کچھ ایسا وظیفہ بتائیے یا کچھ ایسی چیز بتائیے کہ جس سے میرے کمائی میں برکت ہو اور مجھے کمائی ہو. تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی آپ اپنے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام عرض کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر گھر میں جاؤ. اس کو اپنے روزانہ عمل میں شامل کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کو برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر جب گھر میں کوئی نہ ہو، آپ اکیلے ہو، جب بھی داخل ہو تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سورہ اخلاص پڑھ کر داخل ہو اور سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. ضرور اس کا جواب حضور دیں گے، برابر حضور تک سلام پہنچتا ہے. تو یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ ہم کو ہر وبا سے بچائے، ہر تکلیف سے بچائے، اور ہماری زندگی حضور کے بتائے ہوئے راستے اور پر سنتوں پر چلنے والا ہم کو بنائے. کامیاب زندگی عطا فرمائے. گناہ سے ہم کو بچائے رکھے یا میرے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.